الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے حج کی درخواستیں مانگی ہوئی ہیں اور بینکوں میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں جو غالباً 2 یا 3 دسمبر تک جاری رہیں گی. اس لیے آج حج کی فرضیت کے اوپر چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ جن کے اوپر حج ہے وہ اہتمام کر لیں اور جو الحمدللہ حج کر چکے ہیں وہ ترغیب کا ذریعہ بن جائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہیں کی. اگر ہم کسی کو حج کے لیے تیار کر دیں، اس کو اپریشیٹ کر دیں، اس کے مسائل کو سن کر اس کے لیے حج کی تیاری کا ذریعہ بن جائے، وہ حج کے جو کام بھی کرے گا، جتنے نیک کام کرے گا، ہمارے لیے اس میں ثواب ہوگا. اس لیے یہ آج کا موضوع ہمارا اسی مقصد کے لیے ہے کہ حج یہ دین کے بڑے اہم رکنوں میں سے رکن ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کے بڑے ستون ہیں. ان ستونوں میں سے ایک ستون کیا ہے؟ حج کا. اور یہ حج کا جو ستون ہے یہ بڑا مظلومانہ ہے. ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اس فرائض کی ادائیگی میں شرائط گھٹ رکھی ہے، جس کی وجہ سے حج بعض لوگ بڑھاپے میں کرتے ہیں اور بعض لوگ وہ کر ہی نہیں پاتے اور فوت ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بھئی آدمی سب سے پہلے کماتا ہے، بچوں کی تعلیم، پھر ان کی شادی، پھر گھر، پھر ان مسائل کے اندر وہ الجھا رہتا ہے. اب جب حج کی باری آتی ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں جتنے احکامات دیے ہیں ان سب احکامات میں اخروی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں. اگرچہ دنیاوی فائدے ہمارے مطلوب نہیں کہ ہم دنیا کے فائدوں کے لیے عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ نے دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہماری عبادت میں چھپا کر رکھے ہیں. اس لیے
ہم عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں تو آخرت کے اور دنیا کے بے شمار فوائد اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں۔ مثلا نماز کو لے لیں، نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا، اس کے احسانات کا کی ادائیگی کا ایک ادنا سا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جب اللہ بلائے تو چلے آؤ، اور فرمایا کہ میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور نماز کے اندر اللہ نے صحت بھی رکھی ہے، رزق کی فراوانی بھی رکھی ہے، قبر کے عذاب سے نجات بھی رکھی ہے۔ آخرت میں تو سب سے پہلے نماز کا حساب، جس کی نماز اچھی وہ اس کے سارے اعمال اچھے۔ دیکھیں نماز کتنی فائدے کی چیز ہے۔ روزہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اللہ روزے کا ثواب خود لکھتے ہیں۔ اور جسمانی فائدے بے شمار ہیں، کینسر اور اس سے بھی بڑے بڑے امراض کا واحد حل وہ کیا ہے؟ معدے کو خالی رکھنا، روزہ رکھنا۔ روزے میں اللہ نے کتنے فائدے چھپا کر رکھے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارا مال انشور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ مال کا جو فتنہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے سے اور مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب نعمتیں کس کے اوپر ہیں؟ زکوٰۃ کے اوپر ہیں۔ لیکن حج ہم لوگ زندگی کے آخر میں کرتے ہیں، حالانکہ حج یہ ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے اور بہت ہی دینی اور اخروی فوائد کا ذریعہ ہے۔ حج کے اندر تو اللہ نے صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی، وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آؤ حج کرو اور آ کر اس حج کے فائدوں کو مشاہدہ کرو۔ دیکھو یہ منافع جمع ہے نفع کی، اللہ نے بے پناہ حج کے اندر فائدے رکھے ہوئے ہیں، اور ان فائدوں کی تکمیل اللہ نے حج کے ذریعے سے رکھی ہے۔ اور اتنا بڑا یہ فائدے والا عمل، اور ہم لوگ بڑھاپے میں جا کر شادیوں کے بعد پتہ نہیں 3 مراحل سے گزر کر اچھا جی اب حج کر لیتے ہیں، اب ہم حج کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ یاد رکھیں حج کے موسم میں جیسے اب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، گورنمنٹ کے حج کے بعد پرائیویٹ حج ان کے عمل شروع ہو جائے گا۔ ان ایام میں اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ حج کے لیے چلا بھی جائے، واپس بھی آ جائے، گھر والوں کے لیے 40 دن کا وہ خرچہ بھی دے جائے، اتنا مال ہو جائے اس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا، چاہے وہ مال اس کے پاس گولڈ کی صورت میں پڑا ہوا ہے، پیسہ ایک بھی نہیں، لیکن اتنا گولڈ ہے کہ وہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو حج فرض ہو گیا۔ اگر گولڈ نہیں لیکن زمینیں موجود ہیں، پلاٹ موجود ہے، اور وہ پلاٹ میں سے ایک پلاٹ کو بیچ دے، اس کے خرچے پر، روزی روٹی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایسا زائد پلاٹ وہ بھی مالیت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی حج فرض ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا اب تم حج کرو۔ لہذا اللہ کا حکم سنتے ہی آدمی کو فوراً حج کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اسباب کو سمیٹ کر
سب سے پہلے زندگی کے اندر جب اللہ تعالیٰ مار دے، بیٹوں بچیوں کی شادیوں کا نہ سوچے، مکان کا مت سوچے، یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، شیطان کے خوف کے راستے ہیں۔ شیطان ان راستوں سے ڈراتا ہے، تیرے پاس ہے ہی 10-12 لاکھ، تو نے یہ 10-12 لاکھ کر دیا تو شادی کیسے ہوگی؟ تو نے یہ 10-12 لاکھ 13 لاکھ خرچ کر دیا، تیرا تو کبڑا ہو جائے گا۔ یہ شیطان کے خوف کے راستے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ میں یہ بات کہتا ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا عصا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مار دیا، کوئی نجات کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، پیچھے فوج آگے موت، اللہ نے حکم دے دیا موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مار دو۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ عقلی حکمتیں پوچھی، نہ ان کی گہرائیوں میں گئے، اور نہ ہی اپنے شیطانی طریقوں پر چلے، بس اللہ کا حکم آیا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ڈنڈا دریا پر مار دیا، اللہ نے 12 راستے نکال دیے۔ اللہ نے ایک مثال قائم کر دی، کس بات کی؟ اے میرے بندو، جب میرا حکم آ جائے کہ یہ کرو، تم کر گزرو، تمہارے لیے راستے پیدا کرنا میں ہوں وہ ذات جو تمہارے لیے راستے پیدا کرے گی۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، بھئی میرا کاروبار ہے، میرا فلاں ہے، یہ سب شیطان کے جال ہیں۔ ان جالوں کے اوپر اللہ کا حکم چلاؤ، بس اپنی سب سے پہلے حج کی تیاری کر لو، حج سے واپس آ جاؤ۔ میں یہاں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر یہ بات کہتا ہوں، اللہ اس شخص کا کوئی کام باقی نہیں رہنے دے گا، اللہ بچیوں کی شادیاں بھی کر دے گا، مکان بھی بنا دے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکالے، اللہ بھی آپ کے لیے راستے نکالتا چلا جائے گا۔ اور تجربے کی بات یہ ہے، جس نے کہا کہ نہیں اگلے سال کریں گے، وہ اگلے سال بھی نہیں کر پاتا، حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے، نہ معلوم اگلے سال مال رہے یا نہ رہے، صحت رہے نہ رہے، اور زندگی رہے نہ رہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے جب حج فرض ہو جائے، سارے معاملات سے پہلے وہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جب سے حج فرض ہوا 1500 سال گزر گئے ہیں، دنیا میں ایک مثال بھی ایک شخص کی آپ ڈھونڈنے سے تلاش کریں گے نہیں ملے گی، جس نے حج کیا پھر وہ فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ ایک مثال بھی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری جائیداد سے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہماری اپنی جانوں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اور اسی ایمان کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، اسی ایمان کے اوپر اللہ نے جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور حج کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اللہ اس کے ایمان پر مہر لگا دیتا ہے، یہ ایمان کے اوپر ہی مرے گا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، صحت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے،
چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، مشرکین کے ساتھ نہیں جوڑا۔ حالانکہ مشرکین بھی بڑی اللہ کی مقبوض قوم ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مشرکین حج کرتے تھے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے بے نمازیوں کو مشرکین کے ساتھ جوڑا اور حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ایمان پر مرے گا۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے گھر کے گرد پھیلایا ہے۔ جتنے ولی آئے، کتب آئے، اللہ نے سب کو اپنے گھر کے گرد پھیلایا ہے، چکر لگائے ہیں۔ آخر اس میں کوئی فائدہ ہے؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے محبوبین کو اپنے اس گھر کے چکر لگوا رہا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، ان کے پیروکاروں میں داخل ہونا چاہتے ہو، آ جاؤ تو پھر حج کرو، ان کے طریقوں پر تم جیسے انہوں نے کیا تم بھی ویسے کرو، میں تمہیں ان کے بندوں میں تمہیں داخل کر دوں۔ سارے نبیوں نے اس گھر کے ڈیرے لگائے، چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مدینہ سے مکہ ایک فاصلہ ہے۔ آپ پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ فلاں وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے زور سے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر ہم آگے چلیں گے، پھر ایک وادی آ گئی تو پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ فرمایا یہ فلاں وادی ہے، سنیا حضرشی وادی کا نام تھا۔ فرمایا یہ فلاں وادی ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یونس علیہ السلام اپنی سرخ اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر اونی چپا ہے اور ان کے اونٹنی کی لگام نرم چھال سے بنی ہوئی لگام ہے ان کی اونٹنی کی، اور وہ یہاں سے گزر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں سارے نبیوں نے وہاں کا سفر کیا، جب ہمارا بھی وہاں کا سفر ہو جائے گا تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی لڑی میں داخل کر دے گا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ حج کر کے آدمی ایمان کے اوپر رہتا ہے، اسی پر موت آتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد، یہ ساری دنیا کا مقصد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد وہ ایمان لانا اور ایمان لے کر دنیا سے جانا، یہ ہے کام کی بات۔ اب بتائیے کہ ہمارا مال کیا ہمیں ایمان کے اوپر تحفظ، ایمان کے اوپر موت کی یقین دہانی دلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دلا سکتا۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ رہ جانے والوں کا مال ہے۔ مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جہاد ہے، اور وہ حج مبرور ہے۔ لہذا اپنے مال سے مستفید ہونا یہ سب سے بڑی دانش مندی ہے، اور یہ دانش مندی کی تکمیل یہ ہے اگر کسی شخص کے پاس زندگی میں یا ماضی کے اندر اتنا مال آ چکا تھا، اب اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اب اگرچہ پاس نہیں ہے، وصیت کرنا لازم ہے کہ میں مر جاؤں
تو حج نہ کر پاؤں تو میری جائیداد سے پہلے سب سے پہلے حج ادا کیا جائے، 1/3 مال کی حد تک یہ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلے سالوں میں آپ کے اوپر مال آیا تو آپ نے مؤخر کر دیا، حج ثابت ہو گیا کہ اب مال نہیں رہا۔ نہیں، جب فرض ہو گیا، آپ کے ذمہ لگ گیا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں حج کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو آج مال نہیں رہا۔ وصیت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں نہ کر سکوں تو میرے مال سے حج بدل کروا دیا جائے، یہ وصیت فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کہ حج آدمی کو اپنی زندگی میں فوراً کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں سے، ہماری جان سے قیمتی متاع ہے جو حج کی خاصیت ہے، لہذا اس کو جوانی کے اندر ہی ادا کرنا چاہیے۔ بڑھاپے کا ہرگز انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بڑھاپے کا پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ بوڑھے آدمی کا بھی حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ آج کل حج میں اتنی مشقت ہے، جو لوگ حج میں پچھلے سال گئے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہاں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ وہ بوڑھے لوگوں کا ہے، اور ان میں سے بھی وہ جو پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش اور انڈیا کے ہیں، کسی کو راستہ نہیں مل رہا، کوئی اپنی فیملی سے گم ہے اور وہ سفر کر ہی نہیں سکتے، وہ بیٹھے ہیں، کہتے اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ نہ طواف زیارت کرتے ہیں نہ کوئی مت کرتے ہیں، کہتے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہا، بوڑھے لوگوں نے، ہماری اولاد نے کون سا ہم سے بدلہ لے لیا جو ہمیں یہاں بھیج دیا؟ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بڑھاپے کا انتظام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی بوڑھے ماں باپ کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ ذمہ دار جوان بندوں کو بھیجنا چاہیے، وہ ان کا جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو بہرحال حج کا ایک فائدہ یہ آدمی ایمان کی موت مرتا ہے۔ دوسرا فائدہ حج کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وفد اللہ ثلاث، 3 لوگ اللہ کے مہمان ہیں، ایک غازی، دوسرا مجاہد اور تیسرا الحج المبرور، حج مبرور کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے ہاں دستور یہ ہے، ہمارا دنیا کا کوئی وفد جب کسی ملک میں جاتا ہے اس کو تحائف دے کر اس کی شان کے مطابق اس کی آؤ بگل کی جاتی ہے، یہ ہماری دنیا کا اصول ہے، اور اللہ احکم الحاکمین ہے۔ جب ہم مہمان بن کر اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اول اللہ جتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں اللہ سب سے پہلے واپسی پر آپ کے وہ تمام پیسے واپس کر دیتا ہے۔ حدیث کا یہ حاصل ہے کہ جو پیسہ حج عمرے کے اوپر لگتا ہے وہ اللہ رب العالمین دگنا تگنا کر کے واپس کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمرہ ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر الحدید۔ آپ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ حج جو ہے یہ آدمی کی اندرونی ناپاکیوں کو صاف کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ دیکھیں ہم کپڑے تو مشین میں دھو لیتے ہیں، نہا لیا جسم پاک کر دیا، اندر کی گندگی نہیں صاف کر سکتے۔ اندر کی گندگی صاف کرنی ہے تو بیت اللہ کے چکر لگانے پڑیں گے۔ یہ بیت اللہ کا طواف یہ انسان کے اندر سے گند کو ختم کر دیتا ہے، اور طواف سے زیادہ لذیذ عبادت اس دنیا میں نہیں ہے۔ جنہوں نے طواف کیا ہے وہ سمجھتے ہیں ایسی لذیذ عبادت طواف کی ہے، کسی اور عبادت میں وہ مزہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اللہ نے ہماری فطرت کے اندر
اپنے محبوب سے ملنے کا ایک شوق پیدا کر رکھا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکات، نیکی کے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ دل چاہتے ہیں اللہ کو دیکھے، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ سے باتیں کرے، یہ ہر فطرت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے بنی اسرائیل نے جب وہ دریا پار کیا تو سامنے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کے اندر سے وہ جذبہ ابھر آیا، ہم بھی اپنے اللہ کو سامنے پائیں، ہم بھی اپنے اللہ کو دیکھیں، تو ان کی فطرت کو جان پڑی۔ یہ اللہ نے بت پرستی کو حرام کیا ہے، لیکن بیت اللہ کی عبادت کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ کیوں جائز قرار دیا ہے؟ یہ اس لیے قرار دیا ہے فطرت انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس فطرت کی وصولی اور اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے ایک بیت اللہ دیا ہے۔ جاؤ مجھ سے نپٹنا چاہتے ہو، میرے بیت اللہ سے نپٹ جاؤ، مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، آنسو بہانا چاہتے ہو، میرے ساتھ دکھ درد کی باتیں کرنا چاہتے ہو، ٹکڑے سنانا چاہتے ہو، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں ایسے ہی آغوش میں لوں گا جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے۔ یہ ہر حاجی یہ بات کہے گا۔ وہاں حج میں چلتے ہوئے بیت اللہ کیا ہے؟ ایک کالی سی عمارت ہے، پرانے پتھروں سے، خوبصورتی کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم جتنا دیکھیں آنکھیں نہیں بھرتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں اللہ کی تجلی اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں۔ جو اللہ کی رحمتوں سے سیراب ہو گیا تو بتائیے اللہ اس کی دنیا کو کیسے چار چاند لگائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حج کی درخواستیں حکومت پاکستان لے رہی ہے، اس کے بعد پرائیویٹ درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو جن بھائیوں نے حج کر لیا ہے وہ اپنے دائیں بائیں بہن بھائیوں کو دیکھیں اور ان کے مسائل کو سنیں، ان کو حج کے لیے تیار کریں۔ ایک ہم تو حج پر نہیں جا سکیں گے، لیکن اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی بھائی حج پر چلا گیا، آپ کو یہیں بیٹھے اس کے سارے حج کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہمیں اس کے حج کا ثواب مل گیا، دوسرا یہ فائدہ کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئے، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی مہمان نوازی کا شرف بخش دیا۔ بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج مبرور کر لیا وہ ایسے لوٹے گا کیومی ولدتہ امہ، کہ آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، ایسے وہ لوٹ کر آتا ہے۔ ایمان کی ترقی، حفاظت، صحت، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے حج کے اندر رکھی ہیں۔ تو بھائیوں، جس کے پاس زندگی کے اندر اتنا مال موجود ہے کہ وہ حج کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے اور پیچھے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جا سکتا ہے، تو خدا ایسے شخص کے اوپر لازم ہے اپنے سارے معاملات کو پیچھے رکھے اور اللہ کے نام پر حج کر دے۔ یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو میں نے گنجائش دی ہے اور وہ اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً حج کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اصححت له جسما، وہ بندہ جس کو میں نے صحت عطا کی ہے، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کو معیشت بھی کھلی دی ہوئی ہے، ولم تمسی علیہ خمسۃ اعوام الا لمحروم، 5 سال گزر گئے وہ ان صحت کے باوجود، وسعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، لمحروم، وہ یقیناً وہ شخص محروم ہے، وہ مات ہونے کے باوجود محروم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس محرومی سے نکلنے کے لیے
اپنے بھائیوں کو حج کے لیے تیار کرے. اس کے بعد پرائیویٹ درخواستیں جائیں گی اور ان کے لیے بھی اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہاں چلا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں باتوں کا عمل کی توفیق